अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे नबा आयत 26 से 30 तक की। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाति व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। लम्हा फ़िक्रियात में इसमें हम लोग गौर फ़िक्र करेंगे आखिरत के बारे में। तो कब्र वो मुकाम है जहाँ वफ़ात के बाद क़यामत तक की हर इंसान को वहाँ पर ठहराया जाएगा। और हम लोगों का ना आज हमारा जो प्रेज़ेंट है, जो हमारा इस वक़्त जो दौर चल रहा है, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत से बेड पर सो तो जाते हैं। और ना हमारा ये बेड बड़ा ही खूबसूरत और बहुत डेकोरेटेड होता है। हर इंसान इसके लिए कोशिश करता है, खूबसूरत से पिलो परचेज़ करके लाता है, खूबसूरत-खूबसूरत तरीके से इसको सजाता है, रज़ाई है, कंबल है ना? या इसके बेड है या इसके गद्दे हैं, जो कुछ भी है। लेकिन ना हमने आज अपने उस फ्यूचर की तैयारी नहीं की जो हमारा फ्यूचर होने वाला है, जहाँ हम सब जाने वाले हैं। हर इंसान को वहाँ जाना ही जाना है, जिसे कब्र कहते हैं। तो कब्र वो मुकाम है जहाँ हर इंसान मौत के बाद क़यामत तक उसमें वो ठहराया जाएगा। इसी का नाम आलम बरज़ख की ज़िंदगी है। चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फ़कीर हो, जो भी हो उसको वहाँ जाना है। बड़े से बड़े बादशाह जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐश और इशरत से ज़िंदगी गुज़ारी और बड़े-बड़े महलात और बंगलों में वो लोग रहे, और सब के सब बिलाखिर ना उस 2 गज़ ज़मीन के टुकड़े के नीचे रहने वाले हैं। और हम सब भी क्या हैं, एक ना एक दिन हम सब भी यहीं पर जाने वाले हैं। लेकिन ना अक्लमंद तो वही है जो इसमें जाने की तैयारी करता है। तो कब्र ऐसी जगह है जहाँ ना गर्मी से बचाव के लिए ठंडी हवा होंगी और ना सर्दी से बचाव के लिए हीटर वग़ैरह होंगे, ना ही सूरज की तपिश और ना चाँद की चाँदनी, ना हवाओं के लिए खुली हुई ठंडी हुई रोशनी और खिड़कियाँ होंगी, ना ही चिराग होंगे। जहाँ ना कोई दोस्त काम आएगा, ना रिश्तेदारियाँ काम आएँगी, ना कोई सिफ़ारिशी बचाने वाला होगा, ना कोई लीडर, ना कोई सिफ़ारिशी। वहाँ अगर कोई चीज़ काम आएगी ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर अपने अमाल काम आएँगे। अपने नेक अमाल वहाँ पे काम आएँगे। और अगर कोई बुरे अमाल लेकर इसमें दाखिल हुआ ना, तो फिर इसमें इंतहाई तारीक और मकाम वहशत में और ज़हरीले साँपों, बिच्छू और कीड़े-मकोड़ों से उनको कौन बचा सकेगा ना? इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन वहाँ से चीख-पुकार की आवाज़ भी कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है ना, कोई भी नहीं सुन सकेगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा सख्त और घबराहट वाली जगह कोई और नहीं देखी। और एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाते हुए कब्र के मुतालिक फरमाते हैं कि ए मेरे भाइयों, इस जैसे मुकाम के लिए तैयारी कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौके पर बहुत सारे जो है ना ऐसे ही आप वसल्लम ने खुतबात दिए और लोगों को तकरीरें दी, हदीसें बयान की। एक और हदीस में आता है, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शिरकत के लिए निकले। तदफीन मैयत से पहले हम कब्रिस्तान पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर बैठ गए। हम भी आपके इर्द गिर्द इस तरह कमाल अदब से बैठ गए जैसे हमारे सिरों पर परिंदे बैठे हों। यानी इतनी ज़्यादा
غور سے بات وہ سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، یعنی کہ ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظریں زمین اور آسمان کی طرف اٹھائیں اور پست کی، پھر فرمایا اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہی کہا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہم سب کو بھی یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو دعا ہے بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو آپ لوگ بھی اپنے اذکار میں شامل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے ہے، حدیث نمبر ہے 463، اس کا نمبر ہے۔ تو اس دعا کو آپ لوگ یاد کریں، ہر نماز میں اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نا اس شخص پر افسوس ہے جو دنیا میں لوگوں کی موتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس دھوکے میں مبتلا ہے اور موت سے یکسر وہ غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیا کی زندگی کے نا دھوکے میں پکڑ کر اپنی موت اور قبر کو، حشر کو بھول جائے، وہ تو دنیا کی زندگی میں اتنا مست ہو جائے کہ وہ موت اور قبر اور حشر کو بھول جائے، ایسے شخص پر بڑا ہی افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور وہ راضی کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کرے تو نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے ہمارا پروردگار باری تعالیٰ سورہ فاتر میں آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔ تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے انسان کے، اور پھر دوسرا فتنہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی رنگینیاں۔ تو میری پیاری عزیز ماؤں اور بہنوں، یقیناً جو موت ہے نا اور اس کے بعد آنے والے جو معاملات ہیں وہ صحیح معنوں میں آگاہ ہے، اور وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا انسان۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرواتے ہوئے دیکھا ہے؟ قبر میں ایئر کنڈیشن لگاتے ہوئے، یا مال و دولت رکھنے کے لیے تجوری بنواتے ہوئے، کھیلوں میں جیتے ہوئے کپ اور دنیاوی کامیابیوں میں جو ملنے والے تمغے ہیں، ٹرافیز ہیں، وہ سجانے کے لیے الماری بنواتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا، نہیں نا۔ تو یہ جو کام ہے نا شریعتاً درست نہیں ہے، اور یہ درست بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت اور مشقت کرتے، اور وہ ہماری کیا ہے، وہ ہماری مدد بھی نہیں کر سکتی، اس کو یہیں چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے انسان جو ہے ہوش میں آئے اور اپنی قبروں کی اور آخرت کی تیاری کر لے۔ ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ، کہ ایک جو حقیقت ہے سامنے آئی۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا، بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں نا پھٹے ہوئے موزے پہنا دینا، جو پھٹے پرانے موزے وہ پہنا دینا، میری خواہش یہی ہے کہ مجھے قبر میں اسی طرح اتارا جائے۔ باپ کا انتقال ہوا، غسل اور کفن کی تیاری ہونے لگی، بیٹے نے وصیت کے مطابق موزے پہنانے کی اجازت مانگی، مگر عالم دین نے منع کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔ بیٹے نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا، جس کے بعد شہر کے علماء اکٹھا ہوئے تاکہ کوئی حل نکلے۔ بحث بڑھتی جا رہی تھی، اسی دوران ایک شخص یہاں آیا اور بیٹے کو اپنے باپ کا ایک اور خط تھما دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو بے شمار دولت، بڑی بڑی گاڑیاں، کارخانے، باغ باغیچے اور تمام سہولت کے باوجود مجھے یہ عزت نہیں کہ میں اپنے ساتھ ایک پرانا سا موزہ بھی لے جا سکوں۔ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں، بہت کچھ تھا اور وہ سب کچھ پیچھے چھوٹ چکا ہے، صرف ایک سفید کفن ہی ساتھ میں میرے ہوگا۔
यही हकीकत है बेटा। इंसान इस दुनिया में चाहे जितना भी माल और दौलत कमा ले, जितना भी ऐश और आराम की चीज़ें इकट्ठी कर ले, लेकिन जब मौत आती है तो सब कुछ यहीं रह जाता है। एक दिन तुम्हें भी मौत आएगी। इस हकीकत को समझ लो कि तुम्हें सिर्फ़ एक कफ़न लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना कि जो माल दौलत मैंने विरासत में छोड़ी है उससे नेक राह में खर्च करना, ठीक है? तो इस तरह से एक बाप अपने बच्चे को वसीयत करता है कि जो माल दौलत मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसे जो अच्छे कामों में, अच्छी चीज़ों में खर्च करना, बेबस और ज़रूरतमंदों की मदद करना, क्योंकि कब्र में तुम्हारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे अच्छे आमाल ही जाएँगे। तो इस वाक़ये में हमारे लिए बड़ी इबरत है। दरअसल ना हम कब्र के अंधेरे को भूले बैठे हैं कि हम दुनिया की रोशनियों के ना बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं। तो इस वाक़ये से हमारे लिए बड़ी इबरत है कि ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ना होने वाली है, फ़ानी है। हर शख़्स को एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना है। असल काम यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को नेक अमाल से सँवारें ताकि आखिरत में हमें कामयाबी मिल सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर इरशाद फरमाया, दुनिया में यूं रहो गया कि तुम मुसाफिर हो। हज़रत सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम शाम करो तो आने वाली सुबह का इंतज़ार मत कर, और जब तू सुबह कर तो शाम का इंतज़ार ना करना, और हालत सेहत में बीमारी के लिए और ज़िंदगी में मौत के लिए तैयारी कर ले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे आखिरी खुतबा जो इरशाद फरमाया उसमें ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया सिर्फ़ इसलिए अता फरमाई कि तुम इसके ज़रिए आखिरत की तैयारी करो, और इसलिए अता नहीं फरमाई कि तुम इसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी है। तुम्हें फ़ानी यानी दुनिया कहीं बहका कर आखिरत से गाफ़िल ना कर दे। फना हो जाने वाली दुनिया को बाकी रहने वाली आखिरत पर तरजीह ना दो, क्योंकि दुनिया मुनक़ते होने वाली है और बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ लौटना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरो, क्योंकि उस डर का उसके अज़ाब के लिए एक ढाल है और उस तक पहुँचने का ज़रिया, यानी कि अल्लाह ताला का जो खौफ है ना, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए ढाल है और अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे और दुनिया के धोखों से हम सब की हिफाजत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़ाद आखिरत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी वफ़ात के करीब पहुँचे, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 बातों का हुक्म देता हूँ और 2 बातों से रोकता हूँ। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक मज़बूत दायरा यानी सर्कल बन जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसे तोड़ देगा। और मैं तुम्हें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का हुक्म देता हूँ, क्योंकि ये हर मखलूक की दुआ है और इसी के ज़रिए मखलूक को रिज़्क दिया जाता है। ये सिलसिला की हदीस 3130 है और मुस्नद अहमद की हदीस 7101 है। तो इस हदीस में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को एक बहुत अहम नसीहत दी, जो दरअसल तौहीद और ज़िक्र से जुड़ी हुई है। इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताया गया, उसकी अहमियत के बारे में बताया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न और उसकी अहमियत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ताकीद करते हुए फ़रमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से मानो और हमेशा इसका इक़रार करो। इसकी ताकत और अहमियत क्या है कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो ये कलमा भारी पड़ जाएगा।
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور طاقتور ہے، اسٹرانگ اور پاورفل ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر انسان کے اعمال کمزور بھی ہوں، لیکن اگر وہ صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیں گے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک مضبوط اور سخت دائرہ یعنی حلقہ بن جائے، تو یہ کلمہ اسے توڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے اور بندے کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہر چیز کی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق اس تسبیح کو پڑھتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھیں اور اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ ہر حال میں سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں حاصل ہوں۔ اگر یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، یعنی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا بھاری ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے مقابلے میں ہلکے میں ہوں، اور پھر اسے صرف بولنے تک محدود نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کی گہرائی کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اتنا وزنی کلمہ کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں اور دوسرے طرف دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو، تو پھر کون سا پلڑا جھک جائے گا؟ کون سا بھاری ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ والا بھاری ہو جائے گا۔ تو دراصل لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نوح علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت پاورفل، بہت امپورٹنٹ یہ کلمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انبیاء کو یہ کلمہ دیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا سب سے اولو العزم پیغمبروں میں سے پیغمبر، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے کہ لا الہ الا اللہ کو تھامے رکھنا نا، تو ہماری زندگیوں میں بھی لا الہ الا اللہ ہو، ہمارے عمل میں بھی لا الہ الا اللہ ہو، ہمارے زبان پر بھی لا الہ الا اللہ ہو۔ تو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے اس کلمے کو پڑھتے رہیں، اور اگر دل سے پڑھیں گے نا تو اس کا جو عمل کا اتنا وزن ہے کہ واقعی میں اس کو لفظوں میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو یہ بہت زیادہ نیکیوں والا کلمہ ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اس کلمے کا ذکر کرتے رہا کریں، بہت اسٹرانگ فل یہ کلمہ ہے۔ لفظی ترجمہ آیت 26 سے آیت 30۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 26 سے ہے جزاءً بدلہ ہے، وفاقہ پورا پورا۔ آیت 27 انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے، حسابا حساب کی۔ آیت 28 وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، کذابا بہت جھٹلانا۔ آیت 29 وَكُلَّ اور ہر ایک، شیئن چیز کو، احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے، کتابہ ایک کتاب میں۔ آیت 30 فذوقوا پس چکھو، فلن پس ہرگز نہیں، نزیدکم ہم زیادہ دیں گے تم کو، الا مگر عذابہ عذاب۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نبا کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں جزاء وفاقا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پوری پوری طرح ان کے اعمال کا حساب سے ان کو سزا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پورا پورا بدلہ ملے گا ان کو، یعنی جو انہوں نے برے عمل کیے ہوں گے ان کے اعمال کا پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔
तो सरकशों का अंजाम बताया गया है कि जो सरकशी जिन्होंने की है वो बदनसीब सदियों तक इस हौलनाक ठिकाने में रहेंगे। वहाँ उन्हें ठंडक और ठंडी चीज़ें कुछ नहीं मिलने वाली। उनकी जो मेहमान नवाज़ी है खौलते पानी से होगी, और उनको ज़ख्मों का धोवन और पीप उनको पीने को दिया जाएगा। और सरकशों को जहन्नुम की हौलनाक सज़ा इसलिए दी जाएगी कि वो क़यामत के दिन को झुठलाते थे और क़यामत के आमाल की जवाबदेही का उनको यकीन ही नहीं था। वो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे। आखिरत की बास-पुरस के हवाले से खबरदार करने वाली आयात को बड़े तकब्बुर से वो झुठलाते थे। अल्लाह ताला उनकी एक-एक हरकत को महफूज़ फरमा रहा है। जब वो जहन्नुम के अज़ाब से दो-चार होंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, चखो, ये चखते रहो अज़ाब, तुम्हारे लिए तुम्हारी जो अमाल का बदला है ना, बस तुम्हें इसका सिला मिल रहा है। तुम्हें पूरा-पूरा बदला दिया जा रहा है। तो तुमने दुनिया में किया है ना जो काम इसका, तुम्हें उसी का जज़ा मिल रही है। जो जैसे मिसाल के तौर पे जब इंसान किसी चीज़ की बीज बोता है, मसलन मिसाल के तौर पर जब किसी उसने अनार का दरख्त के लिए बीज लगाया है ना, तो उसमें से अनार का दरख्त निकलेगा। अगर किसी शख्स ने किसी करेले का बीज बोया, तो उस दरख्त में से करेला निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि करेले के दरख्त से अनार निकल आए या अनार के दरख्त से करेला निकल आए। जिस चीज़ का इंसान बीज बोएगा, वही उस चीज़ का वो फल काटेगा ना। तो बस अमाल जैसे हैं उसका वैसे ही उसको बदला मिलने वाला है। बुरे अमाल का बुरा बदला, क्योंकि उनको पूरा-पूरा बदला मिलने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, काफ़िरों और गुनहगारों को जो सज़ा मिलेगी वो उनके अमाल के एतबार से बिल्कुल सही है और पूरा-पूरा हिसाब रखते हुए दी जाएगी। ये सज़ा किसी ज़ाती या नाइंसाफ़ी पर नहीं, बल्कि उनके अपने किए हुए बुरे कामों की बदौलत दी जाएगी। जज़ाअन का मतलब है कि बदला या इनाम या सज़ा का, कि उनके अमल के मुताबिक उनको दिया जाएगा उनको बदला। यानी ये सज़ा वैसी ही होगी जैसे उनके गुनाह थे, ना कम ना ज़्यादा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 182 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। ये बदला है तुम्हारे अपने हाथों के किए का, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर ज़रा भी ज़ुल्म नहीं करता। यानी जो भी इंसान कमा रहा है ना, तो अल्लाह ताला आखिरत में उसके बदला उसको अता फरमाएँगे। सूरह अल ज़लज़ला में भी अल्लाह तबारक तआला आयत नंबर 7 और 8 में फरमाते, फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा वो उसे देख लेगा, और जो ज़र्रे बराबर भी बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। तो जो कोई ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा वो उसे देख लेगा, और जो बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। तो इन आयतों से ये बात साफ हो जाती है कि अल्लाह ताला इंसाफ से काम लेते हैं। हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक ही बदला दिया जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस में, हदीस नंबर 2586 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी मोमिन पर ज़ुल्म नहीं करता। जो भी नेकी करता है उसकी जज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। मगर काफ़िर को उसके अच्छे कामों का बदला सिर्फ़ दुनिया में ही दे दिया जाता है, ताकि आखिरत में उसके पास कोई नेकी ना बचे। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्म क़यामत के दिन अंधेरे बन जाएँगे। हदीस नंबर है सही बुखारी की 2447। तो जो ज़ुल्म है यानी, तो ये क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में बन जाएँगे। और सबसे बड़ा ज़ुल्म क्या है? इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। यानी कि जो इंसान जो शिर्क कर रहा है और जो अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक ठहरा रहा है, क़यामत के दिन ये सब क्या है? अंधेरों में शक्ल में होंगे, अंधेरों में ही ये मुलव्वज़ होंगे। तो इस आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला का हिसाब पूरी तरह से इंसाफ पर ही डिपेंड है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले हैं, अल्लाह से बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। जिसने जो किया है उसके अमाल का पूरा-पूरा उसको बदला मिलने वाला है। काफ़िरों को उनकी जो तकज़ीब है ना, जो उन्होंने झुटलाया ना, और गुनाहों की वजह से उनकी पूरी की पूरी उनको सज़ा मिलने वाली है।
اور مومنوں کو ان کے اچھے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کی سزا ملنے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، یعنی ان کی سزا ان کے اعمال کے مطابق بالکل صحیح ہوگی۔ جزاء وفاقا، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کرنے والے ہیں، اور اگر اور نہ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے، اور کوئی بھی سزا یا انعام ناانصافی کی بنیاد پر نہیں دی جائے گی۔ جزاء وفاقا یعنی سب سے زیادہ مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، جو انسان نے کیا اس کی جزا اس کو ملنے والی ہے پورا پورا۔ آیت 27، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ لوگ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں اور گناہ گاروں کو جو سزا دی جائے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے حساب کتاب کا انکار کیا۔ لا یرجونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو کسی انعام کی امید رکھتے تھے اور نہ ہی حساب اور سزا کا ڈر رکھتے تھے۔ تو اہم امپورٹنٹ پوائنٹ اس آیت سے ملتے ہیں کہ یہ لوگ یہ مانتے ہی نہیں تھے کسی دن ان کا حساب بھی لیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کسی سزا یا جزا کا ڈر تھا۔ تو آج امت مسلمہ بھی تو بالکل اسی طرح سے جی رہی ہے نا، نہ ہی اللہ کا ڈر ہے زندگیوں میں، نہ ہی اللہ کا خوف ہے، بس ایک ایسی زندگی انسان گزار رہا ہے کہ بس اندھیروں میں، اندھیروں پہ اندھیروں میں انسان زندگی کاٹ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس تک روشنی، دین کی روشنی، دین کے علم کی روشنی پہنچ بھی نہیں پاتی ہے۔ اور یہ لوگ قیامت کے واقع ہونے سے انکار بھی کرتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ نا بے فکری اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے سورہ قیامہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے آیت نمبر 36 میں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بنا کسی حساب کتاب کے؟ تو کتنی ڈرانے والی آیت ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ کیا یہ انسان یہ سوچ رکھتا ہے، یہ اچھی امید رکھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ غلط فہمی پڑا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بنا کسی حساب کتاب کے نا؟ تو کتنی بڑی ڈرانے والی آیت ہے۔ ہم آج نا ہم ہر چیز یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دیں گے، ہمارے پر تو ایسا کچھ نہیں واقع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحمت کریں گے، ہماری قبروں کو نور سے روشن کیا جائے گا، ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا اچھا سارا معاملات کریں گے، لیکن ہمارے عمل کیا ہے؟ ندارت، ہمارے عمل تو ہے کافروں سے بھی بدتر ہے، اور ہم امیدیں تو لگائے ہیں اچھی اچھی نا۔ تو عمل ہمیں ابھی یہی کرنا ہے، ہمیں کوششیں ابھی یہی کرنا ہے، تاکہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا تو واقعی میں اس کو پورا بھی ہو، وہ پورا بھی ہو، جو ہماری اچھی گمانی ہے آخرت کو لے کر کے، تو وہ سب کچھ پورا بھی ہو۔ سورہ ہجر میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے آیت نمبر 3 میں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، اور انہیں چھوڑ دو کہ وہ کھائے اور مزے کرے، اور ان کی امیدیں انہیں غفلت میں ڈال دیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو زندگی میں لوگ کھانا پینا اور خوشیاں منانے کے لیے جو لوگ جی رہے ہیں، ان کا آخرت کو کوئی بھی ان کے نہ تیاری ہے، نہ یاد دہانی ہے، نہ غور و فکر ہے، نہ کوئی ڈر ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ بس ان کے کھانے پینے کے معاملے میں بس چھوڑ دیے، کھا لے پی لے چر لے، بس ان قریب تو ہے کیا وہ جان جائیں گے، یعنی جیسی موت واقع ہوگی بس جان جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے، یعنی جیسا انسان پیدا ہوتا ہے بس ایسے ہی انسان اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی حکام ہے، جو بھی لوگ کسی کے اوپر ذمہ داری ہیں، ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تو ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مثلا کسی حاکم کے سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی پرجا کے بارے میں، اس کے عوام کے بارے میں، ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، اسی طرح سے ہر ایک سے اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے عوام کی، یا تم نے اپنے اولادوں کی، یا تم نے اپنے بیوی کی کیسے تربیت کی، کیسا اس کو تم نے تعلیم دی۔
तो खुलासा ये है कि इंसान को ना दुनिया में रहकर आखिरत की क्या करना है, तैयारी करना है। ला यरजूना के माने यही है कि ना उम्मीद रखना है, तो रुजू करना है। रुजू यानी लौटना है, पलटना है। इसके माने ये होते हैं कि रुजू करना, लौटना, पलटना। तो जो लोग आखिरत की तरफ लौटने की, पलटने की ये सोचते ही नहीं थे, तो फिर उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी हौलनाकियाँ हैं, तबाहियाँ हैं, बर्बादियाँ हैं। तो आज हमें ये ज़िंदगी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गुज़ारनी है कि हमें ना अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, लौटना है, पलटना है। ये हमारी ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी तो हमारी कहाँ है, हमारे रब के पास में है। हम अल्लाह ताला की तरफ जाने वाले हैं और आखिरत हमारी असल ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस क्या है, अमल के लिए, ताकि हम अमल करें और आखिरत में जाके इसका हमें फल मिले। तो जो लोग आखिरत के दिन को मानने से इनकार करते हैं, इसलिए वो किसी भी डर का, उनको किसी भी तरह का अल्लाह से डर नहीं है, ना आखिरत का डर है, ना आखिरत में जो होने वाले चीज़ें हैं, वाक़ई होने वाली चीज़ें, उनको कोई चीज़ का डर नहीं, उन्हें अल्लाह ताला से भी डर नहीं है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो इस दिन से डरे और अल्लाह ताला ना हर इंसान का हिसाब किताब लेगा, चाहे वो उस पर यकीन करे, चाहे वो ना यकीन करे क़यामत के दिन का। तो ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमेशा ना हमें ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने हमें अपने हर छोटे-बड़े अमाल का हिसाब देना ही होगा। इसी यकीन से गुनाहों से बचता रहे और नेकियों की तरफ दौड़ता रहे। देखिए आयत नंबर है अ, 28 है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने हमारी आयतों को पूरी तरह से झुठला दिया। तो इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि गुनाहगारों को सज़ा दी जाएगी, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों और अल्लाह के हुक्मों को साफ तौर पर इनकार किया था। तो अल्लाह ताला की निशानियाँ तो सब तरफ फैली हुई हैं, है ना? एक निशानी जो वो है जो कुदरत में फैली हुई है, जो अल्लाह ताला की जो ज़र्रा-ज़र्रा गवाही देता है कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। तो ये जो पूरी कायनात है ना, ये कुदरती जो निशानियाँ हैं ये फैली हुई हैं, अल्लाह की ये भी आयत है और फिर दूसरी आयत क्या है, हमारे पास कुरान की आयत हैं। तो ये भी है निशानी अल्लाह की आयत, है ना? तो ये दोनों ही आयत कह रही हैं कि क्या है, अल्लाह ताला क्या वापस जाना है, ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इन आयत को झुटलाते हैं। तो झुटलाना ऐसा नहीं होता कि हम ज़बान से कह दें कि हाँ, हाँ, बस हम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं। झुटलाना तो कई तरीके का होता है कि इंसान ज़बान से भी झुटला दे या अमल से झुटला दे या दिल से झुटला दे। तो आप देखें, हम सब अपना मुहासबा करें कि हमने किस तरह से इन आयतों को झुटलाया है। क्या वाक़ई में हमें यकीन है कि आख़िरत होगी? क्या वाक़ई में हमें यकीन है कि अल्लाह ताला के पास हमें मुलाकात करनी है? क्या वाक़ई में हमें यकीन है कि क़यामत के दिन वाक़ई होगा? और अगर यकीन है तो फिर तैयारी क्यों नहीं है? तैयारी क्यों नहीं है? अगर तैयारी नहीं है तो इसका मतलब यही है कि हमने अल्लाह ताला की इन आयात को झुठला दिया है, झुठलाया हुआ है हमने। अगर हम इनको वाक़ई में सच्चा मानते ना, तो हम सब क्या है, इस तैयारियों में अपनी नींद उड़ा देते, अपना चैन उड़ा देते, हम सब कुछ उड़ा देते और हम आखिरत की तैयारियों में लग जाते। तो इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि गुनाहगारों को सज़ा दी जाएगी और उसकी बड़ी वजह ये है कि उन्होंने अल्लाह की आयत को, अल्लाह की निशानियों को, उसके हुक्मों को झुठला दिया। तो आयत का इनकार क्या है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे, बल्कि खुलकर उसका मज़ाक भी उड़ाते थे। आज आप देखें, हम सब क्या है,
کہ ہم سب اگر آپ دیکھیں غور کریں کہ اللہ کی آیات کا مذاق تو ہم سب مسلمان ہی اڑا رہے ہیں، یہاں تو حالانکہ کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ لیکن ہم سب مسلمان ہی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی رمضان کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، کبھی سحری کھولنے کے اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں، اللہ کی آیات کا کیسے کس کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں نا، کبھی قرآن کی کوئی بات کو لے کر کے مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نماز پڑھنے کی جو فاتحہ سورہ فاتحہ ہے اس طریقے سے لے کے نہ جانے لوگ کتنی آیات کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر واقعی میں پھر وہ ان مذاق کو اپنے اسٹیٹسوں پہ بھی لگا لیتے ہیں۔ ان کو اتنا کافی نہیں ہے کہ مطلب ڈبل گنا، ایک تو گنا اور پھر ڈبل گنا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، نبیوں کو بھی جھٹلا دیا، انبیاء جو پیغام لے کر آئے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا، بلکہ کھل کر ان کا مذاق اڑایا۔ تو انہوں نے نبیوں کی بات جھٹلائی اور ان کے پیغامات کو مانا نہیں، قیامت اور آخرت کا انکار کیا انہوں نے۔ یہ لوگ یہ مانتے نہیں تھے کہ قیامت آئے گی یا کبھی ان کے اعمال کا حساب ہوگا، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سورہ ہجر میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ ان کے پہلے لوگوں کا انجام بھی ان کے سامنے آ چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں تھے لیکن دنیا سے چلے گئے، ان کا نام و نشان نہیں۔ ہمارے سامنے تو سب کے جو انجام ہے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آج امت کیا ہے، اس سے بے بہرہ ہے، غافل ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت 10 اور 11 میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی جو حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہت بہت ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں سے ہے نا ہم جھوٹ کو نکال دیں، اللہ کی کوئی بھی بات کو ہم اپنے عمل سے نہ جھٹلائیں اور نہ ہی اپنی زندگیوں میں ہم جھوٹ بولیں۔ جھوٹ جو ہے نا انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اسے جہنم تک لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7109۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ صاف فرما رہے ہیں، صاف بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کو آخرت میں کڑی سے کڑی سزا ملے گی، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے صاف ہدایتوں کو ماننے سے بھی انکار کرتے تھے۔ ان کا رویہ صرف جھٹلانا ہی نہیں تھا بلکہ حق اور سچائی کے خلاف ایک سرکشی بھی تھی۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے اور اس کی آیتوں کا جو ہے نا تکریم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور جھوٹ اور انکار کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہونا ہے۔ اور بہت زیادہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا، جھوٹ تو ہماری زندگیوں سے ہمیں نکال دینا ہے، کیونکہ جھوٹوں کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہلاکت والی بتائی گئی ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 29 دیکھیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں ٹھیک ٹھیک درج کر رکھا ہے۔ اس آیت میں نا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی نہیں ہے، ہر چھوٹا بڑا کام، ہر عمل، ہر بات کو کتاب میں لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں ساری کائنات کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ تو ہر عمل کا حساب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نا ہر انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا پورا پورا حساب کتاب ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں ہر انسان کے اعمال کو، اس کے ساتھ رہنے والے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور پھر کیا تیسری چیز ہے کہ لوح محفوظ میں سب چیزیں درج ہیں۔ یہ سارا کا سارا ریکارڈ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں جو جسے لوح محفوظ کہتے ہیں نا، اس میں سب کچھ درج ہے، جس میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز اس میں لکھی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7405 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2606 میں
کہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو آخرت میں بری سزا ملے گی، اس کو جو سزا ملنے والی ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کا بدلہ ہے۔ تو ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ہر کام نا ریکارڈ ہو رہا ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ اچھے اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ بچ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ نا آخرت میں یہی ریکارڈ ہمارے لیے سب گواہی ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 30 ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ تو اب تم اس کا مزہ چکھو اور ہم تمہارے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے عذاب کی شدت کو بیان کیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کافروں اور فاسق لوگوں کے لیے جہنم میں عذاب ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ جب وہ لوگ عذاب کا سامنا کریں گے تو انہیں صرف درد، تکلیف اور سزا ہی ملتی رہے گی، اور اس میں کسی بھی قسم کی راحت یا کمی نہیں ہوگی۔ یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ان کا عذاب نہ کبھی کم ہوگا اور نہ ہی کبھی رکے گا، اور یہ ان کی اپنی برائیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ جہنم کے عذاب سے جڑی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم اسے دوسری کھال میں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو کھال ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان جو عذاب کا مزہ ہے وہ چکھے گا۔ جیسے ہماری زبان نا کھانے کی جو فوڈ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہماری زبان چکھتی ہے نا، باقی آپ وہ جو فوڈ ہے آپ جسم کے کسی بھی حصے میں لگا دیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا فوڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ذائقہ کیسا ہے جب تک آپ اس کو زبان میں نہیں رکھیں۔ ٹھیک اسی طرح عذاب کا جو مزہ ہے وہ ہماری جو انسان کی جو اسکن ہوگی وہ چکھے گی۔ جب اسکن جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نئی اسکن، نئی کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ انسان مسلسل عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ سورہ حج آیت نمبر 19 سے 20 تک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان دونوں گروہوں کے بیچ فیصلہ کر دیا جائے گا جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کا سب کچھ گل جائے گا، اور ان کی کھال بھی ان کے لیے لوہے کی سلاخیں ہوں گی۔ یہ عذاب کی سختی اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اتنا زیادہ جو آخرت میں یعنی جہنم میں عذاب ہوگا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ وہ ختم ہوگی اور نہ ہی ان کی موت واقع ہوگی۔ یہ عذاب اسی طرح چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 7435 میں، سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے پاؤں کے نیچے آگ رکھی جائے گی جس سے اس کا دماغ ابل پڑے گا۔ تو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ یہ آگ رکھی جائے گی اور دماغ ابل پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی لوگ نہ مریں گے، نہ ہی ان کا عذاب کبھی ختم ہوگا، ان کی کھالیں جل جل کر بدل دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمائیں۔ اور یہ آیات، یہ بہت زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات ہیں۔ تو یہ آیت دراصل یہ بتاتی ہے کہ جہنم کا عذاب نہ ختم ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی راحت ملے گی۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا اور آخرت پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔
تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب نا آخرت پر ایمان لائیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی یہی ہے کہ یقین ہو، آپ کو یقین ہو، اور جب آپ کو کسی چیز پہ یقین ہوتا ہے نا تو آپ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمیں سانسیں دی گئی ہیں، آج جو ہمیں مہلت ملی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کے لیے تیاریاں کرنا ہے، بہت کوششیں کرنا ہے۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا انشاءاللہ۔ تو اس میں بہت بہت دعا کرے اللہ تعالیٰ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم آپ کو راضی کر لے، اتنا زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان اس حال میں ہم سے رخصت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے جہنم سے نجات پا چکے ہوں، اور جنت میں ہم سب کا داخلہ ہو چکا ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو معاف کر چکے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تو بہت زیادہ محتاط رہیں، آخرت کی تیاریاں کریں۔ یہ دنیا کی زندگی بالکل فانی ہے، اور بس ایک جھٹکا لگتا ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے خوبصورت سے بیڈ سے ایک اندھیری گپ جو قبر ہے اس میں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں جو چیز کام آنے والی ہے، نہ وہاں پہ کریڈٹ کارڈ کام آئیں گے، نہ وہاں پہ کسی طریقے کا ATM کارڈ کام آئے گا، نہ وہاں پہ کسی طرح کی کرنسی کام آئے گی، نہ کسی طرح کا وہاں پر کوئی بھی جیولری، ڈائمنڈز، گولڈ، سلور کچھ بھی نہیں کام آنے والا۔ وہاں تو اپنی ان نیکیوں کے اعمال، جو اعمال ہیں نا، یہ کام آنے والے ہیں۔ تو خوب خوب اللہ سے دعا کریں، اچھے اچھے کام کریں، صدقہ خیرات کریں، تیاریاں کریں، اور آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی صبح اور شام کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔